السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من هو رحمۃ للعالمین وعلى آلہ واصحابہ الذین هم سادات المتقین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء والشهداء والصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پہلی بات تو آپ یہ ذہن نشین کریں کہ یہ مسجد ہے، لہٰذا مسجد کے آداب کا لحاظ ضروری ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور مسجد کا ادب یہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور مبارک لمحات ہے، مبارک ساعات ہے، اور یہ مبارک مجلس ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، اس لیے مجلس کے آداب یہ بھی ضروری ہے اور عمل کی نیت ضروری ہے۔ ہماری نیت عمل والی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ہم جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور سحری کا کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ ہماری اپنی ایک ضرورت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سحری کے لیے اٹھتا ہے اور سنت سمجھ کر سحری کھاتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب یہ رحمتوں کے لیے ایک بہانہ ہی ہے۔ پھر ایک روزہ دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، مسلسل اس پر اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوتی ہے۔ افطار کے وقت جب دسترخوان پہ آتا ہے تو جو بھی وہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اس قدر تیزی سے اترتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو کسی روزہ دار کے افطار کا انتظام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ وَعِتْقُ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور آگ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اور روزہ دار کو جتنا ثواب ملے گا افطار کے انتظام کرنے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ حالانکہ کسی کے لیے افطار کا انتظام کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ اتر رہی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، وینادی مناد، اور اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے استغفار کرنے والا، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے اللہ سے معافی مانگنے والا۔ یہ پوری رات اللہ کی طرف سے یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے۔
تو میں بتا رہا تھا کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 5 ایسے انعامات سے نوازا کہ جو اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کی امتیں آئی ہیں، اللہ نے کسی نبی کی امت کو وہ انعامات نہیں دیے، صرف اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ان انعامات سے نوازا۔ فرمایا پہلا انعام رمضان میں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے کی وجہ سے روزہ دار کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، منہ سے جو بو آتی ہے، فرمایا اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ دوسرے نمبر پر وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانِ، جو روزہ رکھتا ہے فرمایا کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے۔ چہارم نمبر پر صفدت الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن رات میں روزہ دار کی ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ 5 خصوصیتیں، 5 خصلتیں ہیں، 5 انعامات ہیں۔ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانِ، روزہ دار کے لیے میں بس صرف یہی ایک روایت سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ختم۔ فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، یہ مخلوق کی آخری حد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق اس روزہ دار کے لیے استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائے اور پیغمبر کا غلام بن جائے، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے دل کے اندر اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت فرماتے ہیں، اوپر والے فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی محبت کرو۔ پھر وہ فرشتے آسمانی دنیا کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں لہٰذا تم بھی محبت کرو۔ پھر وہ فرشتے زمین والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں تم بھی محبت کرو۔ وہ زمین والے فرشتے پھر تمام لوگوں میں، مخلوقات میں اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں لہٰذا سب اس کے ساتھ محبت کرو۔ سب مخلوقات کے دلوں کے اندر، یہاں تک کہ مچھلیوں کے دلوں کے اندر بھی محبت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں۔ اس کا ثمرہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، بایزید بسطامی رحمہ اللہ، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ ہمارے جو بڑے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں پکڑ کر ہم سے پوچھے کہ بھئی جنید بغدادی رحمہ اللہ کی شان میں میں نے گستاخی کی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ خاندان کا کوئی بندہ ہے، کوئی اور تعلق ہے؟ یہ دراصل وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی، اس لیے ان کی شان میں اگر گستاخی ہوتی ہے تو ہمارا خون گرم ہو جاتا ہے۔